22 رجب کو لوگ خاص طور سے ایک رسم کونڈا وغیرہ کی رسم اس میں دودھ سے بناتے ہیں عجیب طرح، کھیر پوری بناتے ہیں اور ان کو چھت کے نیچے بناتے ہیں چپکے سے، اور اس میں ویسی کہانیاں بھی سناتے ہوں بے سر پیر کی، اسے مطلب وہ بھی ان کو بھی پتہ ہے، وہ جو مناتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی اصل نہیں، تو بالکل بے اصل ہے وہ۔ 22 رجب خاص کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ جو ہیں ان کے لیے ہم وہ کرتے ہیں ایصال ثواب، لیکن اس سے اس کا کوئی تعلق اس لیے نہیں ہے کہ ان کی وفات جو ہے 22 رجب میں نہیں ہوئی۔ 22 رجب میں نہ تو وفات نہ ان کی ولادت، ان کی ولادت 8 رمضان میں ہوئی اور سن 80 ہجری میں 8 رمضان کو، ایک روایت ہے 83 میں ہوئی، اور وفات جو ہے 15 ربیع الاول کو ہوئی۔ تو اس میں رجب میں کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ رجب مناتے، چونکہ جو صحابہ سے دشمنی نکالنے والے ہیں وہ لوگ کیا کرتے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے 22 رجب میں، تو 22 رجب میں اس وقت چونکہ وہ اقلیت میں تھے، کم تھے، تو انہوں نے خوشی کے اظہار کے طور پر اپنے چپکے سے بناتے تھے کہ بھئی ان کی وفات ہوئی، ان کے تو بڑے دشمن مانتے تھے اپنا۔ تو وہ جب یہ بات کھلی تو ان سے کہا بھئی تم یہ کیا کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، حضرت امام جعفر صادق نے حکم دیا تھا اس دن وہ کرنے، فاتحہ خوانی کرنے کا، یعنی یہ بات انہوں نے بنائی، تو اس لیے یہ بدعت ہے۔ اور بدعت ہر وہ چیز ہے جس کا قرآن میں حدیث پاک میں نہ تو قولاً نہ فعلاً نہ اشارتاً نہ صراحتاً اس کا ذکر نہیں، اس کا حکم نہیں، اور اسے آدمی دین سمجھ کر ثواب سمجھ کر کرے، اور جو نہ کرے اسے برا سمجھے، تو یہ بدعت ہے۔ اگر ایسی باہر کی چیزیں ہم گھر میں بھر لیں گے تو ہماری چیزیں خود غائب ہو جائیں گی، تو اس لیے دوسرا سامان تو لاتے ہیں نا بعض دفعہ، دوسرا سامان تو اپنا تو پتہ ہی نہیں چلا، تو ایسی ساری چیزیں آ جائیں گی تو وہ رواج ہی رہ جائے گا، اسلام تو ختم ہو جائے گا، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بتانا چاہیے۔ یہ سوال پوچھا فیض محمد صاحب نے کہ اگر کوئی خاتون وہ ایم سی ہے، اس کو ماہواری ہے، حیض سے ہے، تو وہ ذکر کر سکتی ہے؟ نہیں، تو ذکر تو کر سکتی ہو، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی، تو ذکر درود شریف استغفار کلمہ یہ پڑھ سکتی ہو، اور تسبیح بھی پڑھ سکتی ہے، انگلیوں میں پڑھ سکتی ہے، اور اگر وہ کوئی ٹیچر معلمہ ہو تو وہ پڑھائے بچوں کو تو کاٹ کاٹ کے پڑھائے، جیسے الحمد للہ اس طرح کاٹ کے پڑھائے، تو اگر جیسے رات میں پڑھتے ہیں دعائیں کچھ سورہ فاتحہ وغیرہ، قل اعوذ برب الناس، قل فلق، معوذتین پڑھنی ہے، تو یہ وظیفے کے طور پر پڑھ سکتی ہیں، تلاوت کے طور پر نہیں پڑھ سکتی۔ حال یہ پوچھا ہے فیض محمد صاحب نے، اگر کہیں سے 40واں کا کھانا آئے تو اسے کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ تو یہ تیجا، 10واں، 40واں، یہ جو ٹرمولوجی ہے پوری یہ غیر مسلموں سے ہی آئی، ان کے ہاں 13ویں ہوتی ہے، تو سب غیر مسلموں کا مذہبی طریقہ ہے، تو اس لیے یہ تو نہیں کرنا چاہیے، ہرگز بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے بچنا چاہیے، اگر ایسا کھانا بھی ہے اس سے بچنا چاہیے، اسے بھی بتانا چاہیے کہ یہ تو ہمارا طریقہ ہی نہیں ہے، دوسروں کا طریقہ ہے۔